صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 21، اور اس سبق میں 15 الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عاقبت۔ عاقبت کہا جاتا ہے انجام کو، عاقبت یعنی انجام۔ اور الصاحبی، صاحب کے معنی ہیں ساتھی، پڑوسی، اور بیوی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صاحب عربی میں قرآن مجید میں بیوی کے لیے، اپنی بیگم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ صاحبی یعنی ساتھی، پڑوسی اور بیوی۔ عاقبت یعنی انجام۔ دونوں کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں دیکھیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ عاقبت یعنی انجام، اور متقین کے لیے ہے، تو متقیوں کے لیے ہے تو اس لیے بہترین کا یہ بریکٹ میں ہے۔ بے شک اچھا انجام جو ہے متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اگلا لفظ صاحبتی کی مثال دیکھیں۔ سورۃ التوبہ میں دیکھیں، یہاں صاحبی سے مراد ساتھی ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غار میں تھے تو لصاحبہ یعنی اپنے ساتھ والے سے، اپنے ساتھی سے۔ اب اس کا ترجمہ بیوی کا بھی آتا ہے، وہ دیکھیں۔ سورہ عبس کی آخری آیتوں میں دیکھیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ تو اپنی بیوی یعنی وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے۔ تو صاحبت کا معنی، صاحب کا معنی جو ہے بیوی کا بھی آتا ہے اور ساتھی کا بھی۔ اگلے الفاظ دیکھیں۔ عذاب اور یرید۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے سزا، جیسے کہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے سزا کا۔ واضح لفظ ہے عذاب یعنی عذاب دینا، سزا دینا۔ اس کا ترجمہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور یرید ہے، اس کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا۔ یہ ارادہ سے ارادہ یرید، اس نے ارادہ کیا، اس نے چاہا۔ تو یرید کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا۔ تو اس کا مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یرید ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کرنا، چاہنا، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی، اور نہیں چاہتا تم پر تنگی۔ یہ دیکھا چاہتا، تو ارادہ یرید، ارادہ کرنا، چاہنا۔ اگلا لفظ دیکھیں۔ 5ویں نمبر پر جو لفظ ہے عقاب، اوپر پہلا لفظ گزرا عاقبت یعنی انجام، یہ بھی اسی کی طرح عقاب۔ جیسے کہ آیت میں آتا ہے قرآن مجید میں شدید العقاب، اللہ پکڑ کے اعتبار سے سخت ہے، یعنی انجام جو ہوگا اس میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت آتی ہے۔ تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے عقاب کا، پکڑ کرنا، انجام کا ہونا۔ جیسے پیچھے ہم نے دیکھ لیا ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور لفظ آئے گا شدید العقاب، انجام کے اعتبار سے جو اللہ کی پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی ہو چکا۔ اگلا الفاظ دیکھتے ہیں۔
چھٹے اور ساتویں نمبر پر دو لفظ ہیں، ایک ہے القیامہ، واضح ہے قیامت مراد ہے۔ قیامت سے قیامہ لفظ قرآن مجید میں آئے گا تو اس سے مراد ہوگی قیامت، قیامت کا دن، جیسے یوم القیامہ قیامت کا دن۔ اور الارض یعنی زمین، یہ بھی ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ کر آئے، السماء یعنی آسمان اور الارض یعنی زمین۔ اگلے دو الفاظ میں سے ہے شجرن، شجر کہا جاتا ہے درخت کو، شجر درخت، اس کا معنی لکھیں شجر بمعنی درخت۔ اور السماوات کا معنی ہے آسمان، ایک آسمان کو کہیں گے السماء، اور کئی آسمان ہوں گے تو کہا جائے گا سماوات، بہت سارے آسمان۔ فَأَذَاقَهَا، اذاق یذیق کا معنی ہوتا ہے چکھانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کو، لیکن الف کے ساتھ آ جائے اذاق تو یعنی کسی اور کو چکھانا۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں یہ لفظ دیکھیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کانوا یصنعون وہ جو اعمال کرتے تھے اس وجہ سے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ اللہ نے چکھایا ان کو، لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کے لباس سے، یعنی ایسی بھوک آ گئی جیسے کہ انہوں نے بھوک پہن رکھی ہو اور خوف چڑھ گیا ان پر، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کی سزا کے طور پر کیا کیا اللہ نے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ اللہ نے ان کو چکھایا، اذاق چکھایا، اللہ اس کو اللہ نے اس قوم کو، تو اذاق کا معنی ہوتا ہے چکھانا اور ذائقہ کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے، ایک ہے الانہار، ایک ہوتا ہے نہر، نہر کا یعنی معنی ہوتا ہے ایک نہر، اور الانہار یعنی کئی نہریں، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے تجری من تحتها الانہار، جنت ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، الانہار کا ترجمہ ہوتا ہے نہریں۔ اور ویل کا معنی ہوتا ہے بربادی، ویل یعنی بربادی ہلاکت، اس کی مثال دیکھیں، سورۃ الہمزہ کے شروع میں یہ لفظ ہے ویلن، واو یا زبر وی لام دو پیشلن، ویلن کا معنی ہلاکت بربادی کے آتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ دینے والے عیب نکالنے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت معنی ویلن کا بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اگلا لفظ ہے ملاقو، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں ملاقات کرنا، ملاقات کا معنی ہوتا ہے ملنا، تو ملاقو یعنی ملنے والے ہیں، عربی میں ملاقو وہ ملنے والے ہیں، اس میں آنے والے ہیں۔ اور النار کا معنی ہوتا ہے آگ، قرآن مجید میں نار سے مراد جو ہے آگ بھی ہوتا ہے اور جہنم بھی مراد لی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 میں دیکھیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، انہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، تو ملاقو کا معنی ملاقات کرنا اور ملنا۔ آج کے سبق کے دو آخری الفاظ النار کا میں نے آپ کو بتا دیا، آگ کے مراد ہوتے ہیں فی الناری یعنی جہنم میں جانا، آگ میں جانا، اور مسمن، مسمن کا معنی ہوتا ہے متعینہ، اجل مسمى یعنی متعینہ مدت، اس کی مثال دیکھیں، سورہ فاطر کی آخری آیت میں یہ لفظ دیکھیں، وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن، واو کا معنی اور، لیکن کا معنی لیکن آپ نے پڑھا ہے، اور لیکن اللہ ان کو مؤخر کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک متعینہ وقت تک، مسمى یعنی متعینہ، اجل کہا جاتا ہے وقت کو، متعینہ وقت تک اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، تو مسمى یعنی متعینہ وقت، اور اسی طریقے سے النار کا معنی آگ کا۔ آج کے سبق کے 15 الفاظ جو ہے مکمل ہوئے۔
یہ سبق نمبر 21 ہے، باقی ہمارے 19 سبق رہ گئے، انشاءاللہ وہ مکمل ہوں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔